اگر کیا بتایا ہوں کہ اگر وہ میں گناہ کے نقصانات کے نمبرات میں بتا رہا ہوں کہ کوئی گناہ کرنے سے عقل میں فتور و فساد آ جاتا ہے. میں نے سمجھایا. پھر اس کے بعد نمبر 17 میں ہے گناہ کرنے سے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے. جو انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں وہ داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو. یہ ایسے شخص کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, کوئی لعنت کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے. نمبر 18 گناہ کرنے سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. یہ کم بڑی بات نہیں ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے سے آدمی جو بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو بھی چیزیں چرند ہے پرند ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. یہاں تک فرشتے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اگر وہ انسان گناہ کرتا ہے تو سب جو دعا کی جگہ پہ اسے کیا ملتی ہے؟ وہ دعائیں ملتی ہیں, اور وہ فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. اور وہ معصوم فرشتے جو گناہ سے بخشائے معصوم ہیں, ان کی دعاؤں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. نمبر 19 گناہ کرنے سے طرح طرح کے خرابیاں زمین میں پیدا ہوتی ہیں. مثلا پانی, ہوا, غلہ, پھل وغیرہ ناقص ہو جاتے ہیں. یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے مثال کے طور پہ ایک بستی ہے, محلہ ہے, اس کے اندر بہت ساری برائیاں خرابیاں ہیں. سود و کاروبار, بیار, لین دین الٹا سیدھا کرتا ہے, قوم لوط کی طرح وہ کام کرتا ہے. بہت ساری برائیاں ہیں. اس کے اندر دبنگ آدمی ہے, جو سمجھانے رہتا ہے اسی کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, یا اس پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتی ہے اور اس کے اندر وہ سب پکڑے جاتے ہیں. تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے. نمبر 19 میں بتایا گیا گناہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں زمین میں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی زمینی وبا سے, زلزلے کے ذریعے سے, یا بارش کے ذریعے سے, یا بارش کو روک دینے کی وجہ سے, یا اسی طریقے سے کوئی مصیبت, کوئی آفت, کوئی طوفان آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر لیتے ہیں. یہ سب کس چیز کی منوسیت ہے؟ بدعمالی, بدفعلی کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ اس سے بچائے, آمین. نمبر 21 گناہ کرنے سے اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے. گناہ کرنے سے بولو, گناہ کرنے سے اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے. جو اللہ کی محبت جو دل میں ہمارے اللہ کے کا خوف دل میں ہمارے ہیں, وہ دھیرے دھیرے جب گناہ کرتا ہے اللہ کی محبت جو ہوتی ہے وہ دل سے نکلتا جاتا ہے, پھر گناہ دلوں کے اندر آتا ہے. اور میں نے شروع میں بتایا ہے کہ علم اور گناہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتا, یا علم رہے یا برائیاں رہیں. نمبر 22 گناہ کرنے سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں, یعنی چھن جاتی ہے, اور بلاؤ مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے. بلاؤ مصیبت کا کیا ہوتا ہے؟ ہجوم ہوتا ہے. ہجوم یعنی بھیڑ بھاڑ ہوتا ہے. گناہ کرنے سے نعمتیں سلب, یعنی مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مال دیا ہے، مال بھی ایک نعمت ہے، اولاد بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ پیر بھی نعمت ہے، زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ پیر کان آنکھ یہ سب کی قیمت ہمیں اس وقت پتہ چلے گا ان کے پاس جا کے پوچھو جس کے پاس اولاد نہیں، آپ ان سے جا کے معلوم کیجئے جس کے پاس پیر نہیں، آپ ان کے پاس جا کے معلوم کیجئے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، ان سے جا کے پوچھو اس کی قیمت کیا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 23، گناہ کرنے سے مدح و شرف کے انقلاب، سلب ہو کر مذمت اور ذلت کے خطاب سے ملتے ہیں، مثلا فاسق، فاجر وغیرہ۔ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو اس کو کیا نام رکھا جاتا ہے؟ چور۔ کوئی برے کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بہت برے لوگ، بہت یہ یعنی ایسے الفاظ سے کو خطاب دیا جاتا ہے جو کہنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تو بڑے اچھا کام کرتا ہے تو لوگ اچھے نام سے القاب سے اس کو جاتے ہیں۔ نمبر 24، گناہ کرنے سے شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے کرتے شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، تو اس کو گناہ میں مزہ آتا ہے۔ کسی کا چوری کرے گا، کسی کو قتل کرے گا، کسی کا موٹر سائیکل چھینے گا، کسی کا روپیہ چھینے گا، کسی کو مرڈر کرے گا، اس کو خوب مزہ آتا ہے، اس کو خوب مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا بن گیا، پکا بن گیا، اچھی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اچھی بات آپ ان کو سمجھاویں گے آپ سے لڑ بیٹھیں گے، آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو ڈرائے گا، دھمکاوے گا، بھائی مجھے چھوڑ دو تو میں مار دوں گا۔ آج ہو رہا ہے آج کے دن۔ نمبر 25، گناہ کرنے سے قلب کا اطمینان جاتا رہتا ہے، جو ہمیں سکون ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے، خدا کی تعریف بیان کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے سے، قرآن و حدیث پڑھنے سے جو ہمیں دل میں سکون ملتا ہے، وہ چیزیں گناہ کرنے سے نہیں ملتا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 26، گناہ کرتے کرتے وہی گناہ دل میں بس جاتا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ منہ سے نہیں نکلتا۔ اللہ، گناہ کرتے کرتے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب اس دنیا سے لے جانا ہو خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، مگر جو انسان گناہ کرتا ہے جب اس کے گناہ میں مزہ آتا ہے اس کو، تو کیا وہ اس کے زبان پہ اللہ کا نام آئے گا؟ وہی چیز آئے گا، اور وہ نظر کے سامنے۔ جب انسان مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں، جنت دکھا دیتے ہیں، جہنم کا نظارہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو، ایمان والے کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے جہنم، کیا ہے؟ یہ ہے جہنم، اس کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، زہریلے سانپ ہیں، اور یہ انگارے ہیں جہنم میں دھکتے خون اور رات پیتے ہوئے یہ لوگ جہنمی ہیں، کھولتے ہوئے پانی پلاتے ہیں۔ اگر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ وہ سانپ اس روئے زمین پر ایک مرتبہ ڈنک مار دے، پھونک مار دے، تو قیامت کے صبح تک اس روئے زمین پر ہریالی نہیں ہوگی، اتنا زہریلا۔ یہ تمہارا جگہ ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والے۔ کہا کہ اب کیا ہے کہ جہنم کا نظارہ دکھا دیا، اب کہا کہ چلو، کہاں چلتے ہیں؟ جنت میں۔ دیکھو یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ یا اللہ یہ میرا ٹھکانہ،
واقعی جی آپ یہ تمہارا یہ گھر ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، کہا کہ کس کے لیے؟ تم نے دنیا میں رہ کر اچھے کام کیے، کسی کو ستایا نہیں، کسی کا حق دبایا نہیں، آپس میں محبت کے ساتھ رہے تاکہ مرنے کے بعد لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کام کرے کہ مرنے کے بعد لوگ اچھے نام سے، القاب سے یاد کریں، اتنا تکلیف نہ دے کہ مرنے کے بعد وہ لوگ آپ کو اچھے نام کے بجائے برے القاب سے، برے نام سے آپ کا نام لے لے کہ اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، بہت شرابی تھا، بہت چور تھا، بہت بدماش تھا، بہت وہ تھا۔ یہ چیز ہے۔ نمبر 27، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتی ہے، اس لیے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مر جاتا ہے۔ اس لیے وہ انسان گناہ کرنے والا توبہ نہیں کرتا، وہ مر جاتا ہے۔ مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے چیزیں تو وہ ایمان والے کو بتایا کہ وہ تمہارا، تم نے اچھے کام کیے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ جنت میں ہے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہ خوش ہوگا۔ اب ایک وہ شخص جو پوری زندگی انہوں نے گناہ کرتا رہا، وہ کہے گا پہلے جنت کا سیر کرایا جائے گا، یہ تمہارا خدا کا یہی۔ اور وہ مرتے وقت ان کو کہا، وہ خود کہے گا ہائے ہائے اللہ، افسوس مجھے مت لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ ایمان والا رہے گا، کہے گا مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ قبر کے اندر سوال ہوگا نا، من رب کا، ما دین کا، من نبی کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ اگر اس کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے تو وہاں پہ جواب وہ دے دیں گے آسانی کے ساتھ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد وہ جواب دے دیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے سو جاؤ، جیسے دلہن کو سلایا جاتا ہے اسے سلا دیے جاتے ہیں اور جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں۔ اگر اسی جگہ اس کے برعکس کافر اگر مرتا ہے، گناہگار بندہ مرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ ہے افسوس میں نے کچھ نہیں کیا، ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیتا کہ میں اچھا کام کر کے آؤں۔ کہا کہ نہیں، جو ایک مرتبہ یہاں آ گیا پھر دوبارہ اس کو جانے کی اجازت نہیں، جانے کی اجازت نہیں۔ تو کہا یہ ہے جنت، یہ ہے جہنم، کہا کہ یہ جنت، یا اللہ میں مجھے بھیج دیا نہیں، کیوں ترسے گا، تڑپے گا۔ کہا تجھے دنیا میں بہت لوگوں کو تو نے ستایا، لوگ جب تجھے کہتے تھے یہ کام مت کرو، یہ غلط ہے، یہ خراب ہے، اچھے کام کرو، جب تم کو سمجھایا جاتا تھا تم ان کے اوپر چڑھ بیٹھتے۔ اس لیے تم اس بات تم کو سمجھایا گیا، ہر چیز کیا گیا، مگر تمہیں بات نہیں آئی، اس لیے جو ہے اس لیے تم اس سے باز رہو، اس لیے اس سے باز رہو، کیا کرو، اس سے باز رہو۔ کہتے ہیں لا ادری، ہے افسوس میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر جب قبر کا اندر یہ ڈالا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، سوال و جواب کرنے کے بعد وہ جواب نہیں دے پاتا ہے تو قبر اس طریقے سے بھیجتی ہے جس طریقے سے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں گھسایا جاتا ہے، اسی طریقے سے قبر سے کہا کہ تم نے بہت زمین پر کر کر چلتا تھا، غریبوں کو بہت ستاتا تھا، غریبوں کا بہت ہی ان کے ساتھ بدسلوکی، بہت سارے وجہیں ان کے ساتھ ہے، بہت سارے تکلیفیں پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے یعنی حلال و حرام، یعنی اللہ کی نافرمانی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تم نے زندگی نہیں گزارا، اسی کا انجام ہے۔
فرشتوں کو مسلط کر دیا جائے گا اس کے اوپر، سانپ کو اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ ایک مرتبہ وہ ڈنک مارے گا تو 70 کے زمین کے اندر دھس جائے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا۔ میں نے علم کے ساتھ ساتھ گناہ سے اگر ہم بچتے ہیں، سب کا نچوڑ ہے کہ ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو گناہوں کی طرف لپکے نہیں، گناہوں کی طرف ہم دیکھے نہیں۔ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے، خوبصورت پیسے ہوں گے، کپڑے ہوں گے، زیادہ یہ ہوں گے، اسمارٹ ہوں گے، آپ کے پاس جوانی ہوں گے اگر ہیں، بہت سارے آپ کو بھڑکائیں گے، اپنی طرف لبھاویں گے۔ شیطان اپنے طرف بہت مزہ آ رہا ہے، دیکھو دیکھو اپنا دوست یار بنا دے، پھر اس کے بعد آپ کو اس کے اندر ملوث کریں گے۔ جو میں نے ابھی اس کے اندر 27 نمبر تک میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا، اس لیے جب ہم علم حاصل کریں، جب ہم گھر سے آئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ جب ہم اور اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے، دھیان میں رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ میرے ماں باپ کس مقصد کے لیے بھیجے ہیں۔ آج جو ہے کام کا وقت ہے، وہ اپنے آپ کو پریشانی اٹھا لیتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ جا کے علم دین حاصل کریں۔ آپ کے بہت سارے ساتھی ہوں گے، وہ لوگ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کیوں ہیں؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اس چیز سے نوازتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو علم دین سے نوازتا ہے، اور جب وہ محنت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اور ہر چیز کا ادب احترام کرتا ہے، علاج کا ادب احترام، کتاب کا ادب احترام، درس گاہوں کا ادب احترام، اور اپنے استادوں کا ادب احترام، پھر اس کے بعد انسان کامیاب ہوگا۔ تو میرے عزیز طلباء، اس چیز کو ہم غور سے مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں، اگر ہم پڑھنے کے لیے آئے تو ہم ایک یہ کوشش کریں، ہم پڑھنے دیکھو کہ کون، یہ نہ دیکھو کہ اگر چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں، یہ نہیں کہ چھوٹا ہے اگر وہ پڑھنے میں اچھا ہے تو اس سے دوستی کرو۔ یعنی پڑھنے، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ دنیا کے تمام چیزوں کو بانٹ لے گا، مگر علم جو ہے، علم بانٹ نہیں سکتا۔ یہ جب ہم آپس میں رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، گناہوں سے بچیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ طالب علم 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ طالب علم ہوتا ہے جو استاد سمجھاتے ہیں اور ان کو 1-2 مرتبہ میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک وہ طالب علم ہوتا ہے جس کو بار بار کہا جائے، پھر اس کے بعد وہ ان کو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک وہ طالب علم ہوتا ہے جو یاد کرتا ہے، خوب یاد کرتا ہے، مگر محنت کرتا ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، گراتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو کوئی چیز سے سنبھالنا ہوتا ہے تو اس کی آزمائش لیتے ہیں۔ جو بھی نبی آئے سب کی آزمائش، یہ سب کا امتحان لے کر اس کو کامیابی ملی کہ نہیں ملی۔ اسی طرح سے جب ہم محنت کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گرگائیں گے، یا اللہ مجھے ذہن دیجیے، یا اللہ میں حافظ قرآن بنا دیجیے، یا اللہ میں علم نافع عطا فرمائیے، پھر اس کے بعد یہ آتا ہے، میرا بندہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، مگر محنت کر رہا ہے، مگر کبھی دل میں آ گیا نہیں آ رہا ہے، چھوڑو پڑھائی چھوڑو، شیطان چھوڑ کرتا۔ اس لیے ہم محنت کریں اور محنت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔